اللہ نے فرمایا بندہ میرا ہے، مجھے پتا ہے دل سارا لائے گا تو میرے بندے کو گمراہ کرے گا، میرے بندے کو تو گناہوں پہ لگائے گا، یہ زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں بسر کرے گا، پر بات میری بھی یاد رکھ، اس سال میں ایک ایسی رات دوں گا، سبحان اللہ، دنوں میں ایک ایسا دن دوں گا، گھڑیوں میں چند گھڑیاں ایسی دوں گا، بندہ جب میری بارگاہ میں آئے گا اس ایک گھڑی میں اپنے بندے کو بلا کے اپنی تجلی کروں گا، آئے گا تو گناہگار آئے گا، جائے گا تو بخشش لے کے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب آبیسی وقار آئے گا تو گناہگار آئے گا تو اللہ کے محبوب ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پوچھا یا رسول اللہ آج کی رات میں نے بڑا ڈھونڈا، آپ کو کدھر گئے تھے؟ عائشہ تجھے پتہ نہیں میرا اللہ آج میری امت کے لیے رحمتیں بانٹ رہا ہے، میرا اللہ میری امت کے لیے کیا بانٹ رہا ہے؟ رحمتیں جنت اور بقیع میں سرکار سجدے میں اور دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، جسے اللہ کہتا ہے محبوب تھوڑی عبادت کیا کر، محبوب سجدے تھوڑے تھوڑے کیا کر، قیام اللیل کر لے پر تھوڑی تھوڑی، الا قلیل تھوڑی کیا کر، چلو کبھی دل کرے تو زیادہ بھی کر لیا کر۔ اللہ کے محبوب ساری رات عبادت میں لوٹ کے آئے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج ساری رات عبادت میں بسر کر دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ اپنے لیے نہیں کی، اپنی گناہگار امت کے لیے، میں نے اپنی گناہگار امت کے لیے، جس نبی نے ساری زندگی رب سے جب بھی مانگا اپنے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا، جب بھی مانگا ہے امت کے لیے مانگا۔ یا رسول اللہ کیا انعام ملا؟ اللہ کے محبوب نے اس وقت عرب کے قبیلہ میں سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب کا تھا، ان کے پاس قبیلہ بھی بڑا تھا اور ہر قبیلے کے پاس پورے عرب کے قبائل میں سے ہر ایک کے پاس بکریاں بھی زیادہ تھا، مال بھی زیادہ تھا۔ اب بندے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک ہوتی ہے بکری اور ایک ہوتی ہے اس کے جلد پر بال، دو چیزیں الگ ہیں۔ بنو کلب کا قبیلہ ایسا ہے کہ ان کی بکریاں گننا مشکل تھی۔ اس قبیلے کا کیا حال تھا کہ ان کے قبیلے کی بکریاں گنی نہیں جاتی تھی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ آج میرے اللہ نے میری امت پہ اتنا کرم کیا ہے، کہا جو اس رات کے اندر میرا بندہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ اب وہ جب بار تھا تو گناہگار تھا، بار تھا تو گناہگار تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا، بڑی بدعمالیاں تھی۔ میرا بندہ میرے اوپر امید کر کے، اس بات پر یقین کر کے میری رحمت کے میری بارگاہ میں آ جائے، رات میری بارگاہ میں گزارے، سچی توبہ کرے، مجھ سے مانگے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہوں، میں اپنے بندے کی اس بکری کے بال، ان کی بکریاں گننا محال تھی، وہ گننے والی نہیں جا رہی تھی، تو جس کی بکریاں اتنی تھی اس کے بال کتنے، اور پھر اللہ نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کسی بندے کو ملنے جائیں اور آپ ہوں اس کے مقابلے کے، اسے آپ کو ہو مطلب، تو بات سمجھ میں آتی ہے، مطلب کی بیس پہ وہ دروازے پہ بھی آ جاتا ہے، چل بھئی میں مجھے ناظم سے کام ہے، بندہ میرے برابر کا ہے تو میں اس کا استقبال کروں، اسے لے جاؤں۔ اب دوسری بات یہ ہے آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی ایم پی اے کے دروازے پہ چلا جائے تو ہمیں 100 بار بھی کھڑکانا پڑے کھڑکا لیتے ہیں، وہ استقبال کے لیے وہ تو وہ ہے، اس کا منشی بھی نہیں آتا ہے، ہم جا کے بس ایک کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں اپنی عرضیاں لے کے، معاملات لے کے۔ بات سمجھ آئی؟ بندہ تکڑا ہے تو تکڑے بندے نے آپ کا استقبال کرنا
اب اسی بکار ایک MP ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، صدر کے اوپر چلے جائے منصب بڑھتے جاتے ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ایک طرف ہے، ساری بادشاہیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، مالک یوم الدین۔ اس نے کہا مالک میں ہوں، ہر دن کا مالک میں ہوں، سارے بادشاہ ایک طرف ہیں اور ان سارے بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے۔ پھر اس نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ساری کائنات کا مالک۔ بات بڑی عجیب قسم کی ہے، اللہ کے نبی کے امت کے ساتھ اللہ کا پیار وکھرا ہے۔ ایک تو رات دے دی، دوسرا کہا پیارے محبوب رات بھی دے رہا ہوں، تو پھر تیری گناہگار امت کے لیے میں استقبال کے لیے بھی جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری گناہگار امت کے استقبال کے لیے وہ کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو پہلا سمجھاؤں کہ پہلا کون سا ہوتا ہے؟ پہلا یہ ہے جتنی تیری تے میری سکت ہے نا اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کی، کیونکہ اگر ڈائریکٹ اللہ کی رحمت آ جائے تو کچھ بھی باقی بچتا دور بھی جڑ کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جتنا تیرا اور میرا اللہ کا قرب میری ذات کے لیے برداشت ہے، اللہ نے کہا محبوب تیرا بندہ جب میرے گھر کی طرف آئے گا میں ساری دوریاں ختم کر دوں گا، اسے دور نہیں رکھوں گا۔ جتنا وہ میرا قرب لے سکتا ہے میں اتنا اپنے بندے کے قریب ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ اپنے اس بندے کے اتنا، آج کی رات وہ ہے اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک بات یاد رکھے، سرکار کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جبریل امین اللہ کے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ جبریل امین اللہ کے بندوں سے، اور ایک روایت میں ہے کہ قریب سے گزر جاتا ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ جب قریب سے گزرتا ہے اللہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جبریل پاس سے گزرے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندے کے قریب ہو جاؤں گا تو پھر کتنے درجے بلند ہوں گے، پھر کتنے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے ہم یہ چند گھڑیاں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر سارے معاملات اپنے پیچھے رکھ کے عرضی پیش کرے مالک میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے اور تیرے سے بڑا رحمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب مہربانی فرما اور میری بخشش فرما دے۔ سرکار کی ایک صحابی ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ کے نبی میرے بڑے گناہ ہیں، ایک بار بھی، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی۔ اللہ کے محبوب سنتے رہے، پھر سرکار نے چہرہ اٹھایا، فرمایا مجھے یہ بتا تیرے گناہ بڑے ہیں کہ میرے رب کی رحمت بڑی ہے؟ میرے رب کی بندہ جتنا بڑا گناہگار ہو جائے لیکن اس کی رحمت علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر اس کی رحمت قدرت رکھتی ہے، وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پتہ ہے ہمیں کہ یہ رحمتوں والی رات بھی ہے، یہ فضل والی رات بھی ہے، یہ برکت والی رات بھی ہے، یہ بندے کو معافی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے کہا علی تجھے اس رات کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں نا؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی ایک پل بھی آنکھ نہ ڈالی۔ مولا علی سے حضور نے فرمایا ایک پل بھی آج بستر سے یاری نہ لگانا، ایک پل بھی آج بازار کے اندر ٹھکانا نہ کرنا، ایک پل بھی آج معاملات کو طے نہ کرنا۔ علی جی یا رسول اللہ، فرمایا علی ایسا کرنا یہ شب برات کی رات ہے اور برات اس میں ہے، اپنا سارا سکون آرام چھوڑ کر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے رہتے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہمارا کام ہے۔
ہم آ کے کھڑے ہو جائیں، ہم آ کے کھڑے ہو جائیں، مالک ہم آ گئے، ہمارا کام بس یہاں تک کی ہے بھی ہم آ گئے۔ حضرت مولا علی فرماتی ہے پھر میں نے اپنی زندگی کا یہ وتیرہ رکھا ہے، ساری زندگی شب برات کی رات ہے اور یہ بندہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کبھی قیام کرتا ہوں، کبھی رکوع کرتا ہوں، کبھی سجدہ کرتا ہوں، کبھی قرآن پڑھتا ہوں، کبھی دعا کرتا ہوں، کبھی استغفار کرتا ہوں۔ اور ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی، حضرت علی داڑھی کو پکڑ کر روتے بھی، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے، اپنے رب کو مناتے، کہا رات قیام میں رہنا اور صبح سیام میں رہنا، روزے کی عادت، رات قیام کرنا اور صبح کیا رکھنا، روزہ رکھنا۔ اور یہ شب برات کی رات عام نہیں ہے، اس کے اندر کئی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلا کام سرکار نے فرمایا کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ، کہ تو نے مرنا ہے اور تو نے کس حال میں مرنا ہے۔ ایک ہے صرف موت، اور ایک موت ہے کہ حال ہے، بھی ایمان کی موت مرنا ہے کہ ایمان کو ترک کر کے مر جائے گا۔ دوسری بات ہے سرکار نے فرمایا رزق، انسان کے مقدر کا رزق لکھا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اولاد اس کے معاملات لکھے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نا حضور آپ نے تو صبح وہاں پہ بھی جا کے دعوت دینی ہے، وہاں پہ بھی دینی ہے، وہاں بھی تکلیف، وہاں بھی تکلیف، وہاں بھی دشواری، تھوڑی عبادت کر لیں، ساری رات نہ کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں یہ بات نہیں اچھی لگتی، مجھے محمد کو یہی بات اچھی لگتی ہے جب میرا نامہ اعمال لے کے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جائے نا تو محمد کی کوئی اور صورت نظر نہ آئے بلکہ محمد سجدے میں نظر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہمیں اس رات کے بارے میں 12 احادیث نبویہ ہیں، 12 احادیث نبویہ جن کے اندر یہ سارے معمولات سرکار موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اس طرح بھی کیا، اس طرح بھی کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اختلاف کرے نا تو وہ کہہ دیے بس ہے یہ نہ کم بڑا ہے، تو صرف اپنی عقل کو استعمال کرے بھی آپ آئے تو کوئی میری بات سنیے، جی آپ آئے ہیں تو کسی ڈیرے دار کی بات سنیے، آپ آئے ہیں تو کیا میں نے اپنے لیے آپ کو ابھارا ہے کہ مجھے کچھ دے، آپ آئے ہیں اور آپ نے آ کر بات کس کی سنی ہے، اپنے رب کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی، اور ہم بات کیا کر رہے ہیں جو کچھ ہو گیا ہے یا اللہ اسے تو معاف کر دے، آگے ہم کوشش کرتے ہیں تیرے بندے بن جائیں، تیری بندگی بجانا، ہم نمازی بن جائیں، ہم قرآن کے قاری بن جائیں، ہم رزق حلال کھانے والے بن جائیں، ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ تو یہ ساری کی ساری جدوجہد اور کوشش ایک بار پٹاخے بچے چلا رہے ہیں اور ایک بچے یہ بیٹھے ہیں۔ اب عقل کو استعمال کر کے دونوں کا موازنہ کر لیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسی محافل بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے، ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت پر یہ اللہ کا خاص ایک کرم ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک ہے یہودی، ایک ہے نصرانی، ایک سابقہ امت ہے۔ آپ کو پتہ روایتیں اگر آپ پڑھیں گا تو 910 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ کی ہے، اور آپ کو پتہ 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اگر حضرت نوح کو بھی اس سائٹ پہ رکھیں تو حضرت نوح نے کتنی دیر بعد نبوت کا اعلان کیا ہوگا تو عمر کتنی ہوگی تو ان لوگوں نے 100 ہزار سال تو صرف عبادتیں کی ہیں۔ کتنی؟ ایک بڑھیا مائی ایک نبی کے پاس گئی، اس نے جا کے کہا ہے اللہ کے نبی میرا بچہ ہے اور وہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، اور بچپن کی عمر کتنی ہے 300 سال۔ اے اللہ کے نبی میرا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 300-400 سال گزارتا ہے اور ابھی بچہ ہوتا ہے مر جاتا ہے، نبی مسکرا پڑے۔ بڑھیا مائی نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی میرے اوپر غم کا سما ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں،
تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھے اللہ کے وہ نبی یاد آ گئے ہیں جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یاد آ گئے ہیں۔ کہا تیرا بچہ 300 سال گزار کے ابھی بچہ ہے، لیکن وہ نبی اتنا عظیم ہے جس کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، اللہ نے اسے صرف 63 سالہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ بڑھیا مائی نے اپنے آپ پہ اترائی، اس نے کہا پھر اے اللہ کے نبی جو عبادت ہم نے کی ہے اس کا تو پھر جوڑ ہی کوئی نہیں نا۔ ہم نے سجدہ ہمارا 2 سال کا، رکوع ہمارا سال کا، قیام ہمارے 2 سال کے، ہماری اتنی ڈھیر ساری عبادت ہوگی کہ ہمارے 10 سال 20 سال کی عبادت میں ان کی عبادت مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی پھر مسکرا پڑے، فرمایا ہے عورت بس میں اسی بات پہ مسکرایا ہوں، ہمارے 1000 راتوں کے سجدے ایک طرف ہوں گے، ہماری 1000 راتوں کے قیام ایک طرف ہوں گے، ہمارے 1000 راتوں کے رکوع ایک طرف ہوں گے، وہ ایک لمحہ جاگیں گے ہم سے 1000 گنا ثواب زیادہ لے جائیں گے۔ ایک گھڑی جاگیں گے، ایک گھڑی عبادت کریں گے، ایک گھڑی ریاضت کریں گے اور اللہ کے حضور ثواب زیادہ لے جائیں گے۔ تو اباب ذیوقار اللہ نے کبھی شب قدر دی ہے، کبھی لیلۃ القدر دی ہے، کبھی شب برات دی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے 9 اور 10 کی ذوالحج کی رات عطا فرمائی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے محرم کی رات عطا فرمائی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرما دیا ہے، کبھی اللہ نے معراج عطا فرما دی ہے۔ یہ ساری راتیں صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، انعام حضور کی طرف آتا رہا، لیکن حضور نے کہا یا اللہ مجھے تیرے انعاموں سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو کچھ دینا ہے وہ گھڑیاں میری امت کو عطا۔ حضور کے صدقے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ آج کی رات اپنے حضور کھڑے ہو کر جھک کر ذکر میں فکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ اس جامعہ مسجد بشرا کو آباد فرمائے، بھائی محمد وسیم صاحب اور آپ کے والد محترم اس سرپرستی کی ذمہ داری ادا فرما رہے ہیں، اللہ انہیں مزید ذوق عطا فرمائے اور یہ عمارت اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اور یہ بات یاد رکھیں قیامت آ جائے گی، سارے سلسلے ناطے آپ کے کٹ جائیں گے، آپ کے کاموں کے، لیکن جس نے تھوڑی سی بھی وفا اختیار کی مسجد کے لیے، تھوڑی سی بھی اس کے دل میں یہ رہی کہ اللہ کا گھر ہے، چلو میں گزرتا ان بندوں سے پوچھتا ہی جاتا ہوں بھی کب ٹھیک چلتا پہلے، تو یہ اتنی سی وفاداری بھی جو ہے اس کا تعلق نہیں کٹے گا، اس کی نسبت نہیں ختم ہوگی، یہ کام کا اجر اور ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر روز نئی ہمت عطا فرمائے، نئی استقامت عطا فرمائے۔ بہت کام ہو گیا ماشاءاللہ، یہ کام سال کا ہے جو آپ نے 2-3 ماہ میں کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ذمہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ نے ساری انتظامیہ نے تمام کیا ہے، اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔